الحمد للہ الکریم الودود، الصلاۃ والسلام علی نبی المحمود، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بِأَيِّ ذنب قتلت، صدق اللہ العظیم۔ کل جو میاں والی کے اندر ایک باپ نے اپنی 7 دن کی ننھی سی کلی کو 5 گولیاں اس کے بدن میں، اس کے جسم میں اتار دیں، تو واقعہ سن کر بہت دل دکھا اور بہت صدمہ پہنچا کہ جو 1400 سال قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں مکہ کی سرزمین پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، آج بھی وہ اس پڑھے لکھے معاشرے میں اور اس ملک پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے سفاک درندے، مذہب سے اور انسانیت سے عاری۔ میرے محترم بھائیوں، اگر بیٹی ہونا عیب ہوتا تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے الفاظ، جب آپ سرکار علیہ السلام کسی جنگ کے لیے کسی سفر میں روانہ ہوتے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے، وہاں سے روانہ ہوتے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سیدھا اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ تو بیٹیاں ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نواسی، سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں وہ آپ نے اپنی نواسی کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی عزت کر کے دکھائی ہے کہ لوگوں، بیٹی آر نہیں ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بیٹی کے حوالے سے، ایک صحابی نے پوچھا میری 3 بیٹیاں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں سے کی پرورش کی وجہ سے اللہ تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش اسلام کے شریعت کے مطابق کی اور اس کو اچھی جگہ رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دیا، اللہ ان کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ تو بیٹیاں یہ باعث برکت اور باعث رحمت اور باعث نجات ہوتی ہیں۔ ان کو آج سمجھنے والے آج بھی ایسے وحشی لوگ اور ایسے اسلام سے، مذہب سے اور انسانیت سے عاری آج بھی ایسے نسور موجود ہیں کہ اس ننھی کلی کا کیا قصور تھا۔ اس کی والدہ، وہ اخبار میں لکھا تھا کہ ہسپتال کے اندر وہ بڑے آپریٹ سے بچی پیدا ہوئی، اور جب نرسوں نے ہاسپٹل کے عملے نے وہ بیٹی اس باپ کو لا کر دی، اس درندے کو جو میاں والی کے اندر واقعہ رونما ہوا، تو اس نے بیٹی پکڑی اور اس کو بیڈ کے اوپر پٹخ دیا۔ کیوں کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوگی؟ وہی آج سے 1400 سال قبل کی یا روایت کو اس نے تازہ کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، بیٹیاں یہ بحث برکت اور نجات ہوتی ہیں۔ سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کی جب والدہ کو بچہ ہونے والا تھا تو انہوں نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو تیرے گھر کا، بیت المقدس کا مجاور اور بیت المقدس کی رکھوالی کرنے والا تیرے نام کی میں نظر مانتی ہوں۔ تو ہوا ایسا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے یہ دل میں خیال آیا، یہ نہیں کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، یہ دل میں خیال آیا اگر بیٹا ہوتا کاش تو میں اس کو تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے گھر کی رکھوالی اور نگہبانی کے لیے وقف کرتی۔ آج بیٹی ہوئی ہے تو میں اس کو کیا کروں گی؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ ایک بیٹی ہی کئی بیٹوں سے افضل ہے، اور کتنی افضل بیٹی ہے سیدہ مریم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے ان کے نام پر ایک مکمل قرآن مجید کے اندر سورت نازل فرما دی۔ اور ایک اور بات
جب حضرت خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، جب وہ قرآن مجید نے اس واقعے کو سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے، جب وہ کشتی میں بیٹھے تو اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، پھٹا توڑ دیا، اور پھر آگے نہر کے کنارے جا رہے ہیں، اور کنارے چلتے ہوئے بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچے کو جناب خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کیوں قتل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کا نافرمان ہوگا۔ آج اگر ہم بچوں کے خواہش میں بیٹوں کی چاہت سے بیٹیوں کو قتل کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا نافرمان ہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیٹا بڑا ہو کے والدین کی ناکامی کا، والدین کی بدنامی کا سبب بننا تھا۔ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں، تو میں نے اس کو اس لیے قتل کیا ہے۔ اور تفسیر مدری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اور بھی تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ نے ان کو، جس بچے کو قتل کیا خضر علیہ السلام نے، ان کے والدین کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور پھر اس بیٹی سے اللہ نے 70 ولی پیدا فرمائے۔ تو بیٹیاں ویسے برکت ہوتی ہیں، ویسے نجات ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں جہنم سے ڈھال ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں سے محبت کرو۔ تو آج کا عنوان کہ اس باپ نے کیسا دل ہوگا اس کے اندر بھیڑیے جیسا، کہ جس نے اپنی ننھی منی 7 دن کی بچی کے اندر اس کے بدن کے اوپر اس کو گولیاں مار کے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سلا دیا۔ تو رب العالمین مجھے آپ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روانہ کرتے تو دروازے تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑ کر کے آتے۔ جب وہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے ان کو مرحبا بکم، ان کا آگے بڑھ کے استقبال کرتے، ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر کے آتے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ان کے نیچے بٹھاتے، اپنی جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ تو رب العالمین مجھے آپ کو بھی شریعت کو سمجھ کر، دین حقہ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔